بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنا۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی رحمہ حدیث پاک کے الفاظ کے تحت فرماتے ہیں گناہ اپنی ضد یعنی الٹ یعنی نیکی سے مٹتے ہیں، لہٰذا گانے بجانے سننے کا کفارہ توبہ کرنے کے بعد تلاوت قرآن پاک سننا اور محافل ذکر میں بیٹھنا ہے۔ شراب پینے کا کفارہ توبہ کے بعد حلال مشروب صدقہ کرنا ہے، کیونکہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ متضاد چیزیں آپس میں مناسبت رکھتی ہیں، لہٰذا برائی کو اس کی ہم جنس نیکی سے مٹایا جائے، جیسا کہ سفیدی کو سیاہی ختم کیا کرتی ہے اور دنیا کی محبت نیکی کی محبت کے اثر سے زائل ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت نیکی کی محبت کے اثر سے زائل ہوتی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ مسلمان کو غم یا دکھ وغیرہ کے سبب جو بھی تکلیف پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد شاہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں تقویٰ کے بہت سے درجے ہیں۔ پہلا درجہ بد عقیدگی سے بچنا ہے، دوسرا درجہ بد عملی سے بچنا ہے، تیسرا درجہ مکروہ بلکہ متشابہ جس کا جائز ناجائز ہونا یقینی نہ ہو چیزوں سے بچنا یعنی مشکوک چیزوں سے، چوتھا درجہ بیکار چیزوں سے بچنا، پانچواں درجہ جو بارے حجاب ہو اس سے بچنا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرو، مراد یہ ہے کہ علانیہ خفیہ ہر طرح ہر جگہ خدا سے ڈرنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس طرح کے لوگوں کی تکالیف برداشت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان سے خطا پیشانی سے ملو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤ۔ حدیث پاک کے فرمایا گیا کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً نیکی کر لو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ شان نزول صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا، اس سے کوئی خفیف سی حرکت یعنی ہلکی سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، بے پردگی کی سرزد ہوئی، اس پر وہ نادم ہوا یعنی شرمندہ ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس نے عرض کی کیا صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے۔ اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یعنی توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور یہ افضل نیکی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس طرح دیگر نیک مال بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، تو جب بھی بتقاضائے بشریت ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد توبہ دیگر نیک کام کر لینے چاہیے۔ تو بیٹیوں بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔
السلام علیکم، خدا حافظ۔